بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک ایک نہایت ہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ گناہوں کی معافی، جہنم سے آزادی اور جنت کے قریب ہونے کا ایک سورس ہے، مگر ان تمام برکات اور نعمتوں کا حصول تبھی پاسبل ہے جب ہم اس مبارک مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی اس میں ایک نمایاں تبدیلی آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات مزید بڑھ جاتی، آپ زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور آپ پر ایک خاص قسم کی سنجیدگی اور اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی بکثرت نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، مگر رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ مسلسل روزے رکھتے، کیونکہ یہ روزے امت مسلمہ پر فرض کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ جس شخص نے ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس مہینے میں روزے رکھتے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں کو عبادت سے بھرپور گزارنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ لمبے قیام کے ساتھ نماز پڑھتے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام اللیل کیا اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک میں قیام اللیل کا 2 طریقوں سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز تراویح جس کی 8 یا 20 رکعت ہے، نماز تہجد جو کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق، چاشت اور اوابین کی نمازوں کا بھی اہتمام فرماتے اور اپنی امت کو ان کا عادی بنانے کی تلقین کرتے۔ اور رمضان المبارک کو قرآن مجید سے خصوصی نسبت بھی حاصل ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مل کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کی تاکید فرمائی ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا اور اس کے قرب کو حاصل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ذکر و اذکار اور دعاؤں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ آپ نے امت کو بھی خاص طور پر کچھ اذکار کی تاکید فرمائی، جن میں شامل ہیں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، درود شریف۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں افطار کے وقت دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت جو ہوتا ہے نا، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور 3 افراد کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے: والد کی دعا، مسافر کی دعا اور روزہ دار کی دعا افطار کے وقت۔ اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحر و افطار کے وقت خاص طور پر دعا کرتے اور دوسروں کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی تلقین فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر وقت جو ہے وہ بے مثال تھی، مگر رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی اور سخاوت میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں بھلائی کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی تاکہ کوئی بھی محتاج بھوکا نہ رہے اور معاشرے میں اخوت اور ہمدردی کی فضا قائم ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رمضان المبارک میں عبادت، خشیت، دعا، تلاوت، سخاوت اور ذکر سے بھری ہوئی تھی۔ اگر ہم بھی اپنے روز و شب کو اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمیں بھی وہ تمام برکتیں اور رحمتیں نصیب ہو سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں،
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔